قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں سورۃ البروج آج ہم پڑھیں گے۔ یہ تمام صورتیں تقریباً جو چل رہی ہیں یہ مکی ہیں، اسی سلسلے میں یہ سورۃ البروج بھی مکی ہے اور اس کی 22 آیات ہیں اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد والی سورت، یہ دونوں آپس میں مضمون کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، اور دونوں کا جو آغاز ہے وہ بھی والسماء یعنی آسمان کی قسم سے ہوا ہے۔ یہ والسماء ذات البروج ہے، اور جو آگے آئے گی وہ ہے والسماء والطارق۔ تو ان مکی صورتوں میں جو مرکزی موضوع ہے وہ تو ایمان بالآخرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی انسان کو عطا کرنا، اور اس میں اس کو جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا۔ یہاں بھی اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی جو 4-5 آیات ہیں ان میں قسم اٹھائی گئی ہے، اور اس سے ایک مقدمہ جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اصحاب الاخدود تھے، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو حضور سے پہلے، کیونکہ ہر نبی کے امتی ہی مسلمان کہلاتے تھے اور کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار بھی مسلمان ہی تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار بھی مسلمان ہی تھے۔ تو اہل ایمان جو تھے ان میں سے کچھ لوگ حضور کی آمد سے پہلے ایسے تھے جن کو باقاعدہ کھائی اور گڑھا کھود کر اس کے اندر جلا دیا گیا۔ یہاں اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے اہل مکہ کے سامنے، کیونکہ یہ صورت حضور پر آپ کے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، یہ بڑے بڑے جو جید پہلے صحابہ تھے السابقون الاولون، ان کے سامنے بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ تو ان کو یہ بتلایا گیا کہ اس راستے پر چلنے والے ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تاریخی واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، اور پھر اوورال ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اہل کفر ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 1-2 صفات اور ان 22 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ صورت مکمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، واو قسمیہ ہے، والسماء قسم ہے، السماء آسمان کی قسم ہے، ذات البروج، ذات مین ہے والا، ذات کے لٹرل میننگ یہاں والا اور اونرشپ میں ہوتے ہیں، ذو ذا بھی اسی معنی میں ہوتا ہے۔ ذات البروج، برج کی جمع ہے بروج، برج کا معنی بلندی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برج الخلیفہ کے نام سے جو ہے وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، تو برج چوڑائی، اونچائی اور لمبائی کے معنی میں ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے، یعنی بلندیوں والا ہے۔ والیوم الموعود، واو اور الیوم دن، الموعود وعدہ سے ہے، واو عین اور دال، وعدہ یعد وعدہ کرنا، ایک ایسا دن الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، یعنی قسم کو ثابت کرنے کے لیے، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے قیامت کی ہی قسم اٹھائی گئی، روز قیامت کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، واو کا معنی اور قسمہ، شاہدن حاضر ہونے والے دن کی، ومشہود اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، ان کی قسم ہے۔ یعنی وہ حال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت آنی ہے، وہاں بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور جہاں پیش ہوگا یہ شاہد اور مشہود ہیں۔ یہاں شاہد اور مشہود میں بہت ساری تفسیریں ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے۔ تو ایک حدیث ہے جس میں جمعۃ المبارک کے دن کو شاہد کہا گیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو قیامت کے بارے میں بھی کیا معروف ہے احادیث میں کہ کب آئے گی؟ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اور مشہود ایک جامع ترمذی کی حدیث میں میدان عرفات کو کہا گیا ہے لٹرلی، کہ حضور نے فرمایا شاہد جمعہ ہے اور مشہود عرفات کا مقام ہے۔ تو یہی قیامت کا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ جمعہ کو ہوگی، اور ساری انسانیت جیسے آج کے موقع پر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، وہاں بھی عرفات میں اللہ کے حضور پیش ہوگی۔
میدان معاشر ہو یا کہیں اور بھی یہ کٹ ہو۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ جمعہ اور عرفات کی قسم ہے جب وہ آ جائے گی، اس دن کو آئے گی۔ ویسے شاہد سے مراد ہر حاضر ہونے والا ہے جو اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، اور مشہود سے مراد وہ اللہ کی ذات ہے جو حساب کتاب لے گی، یعنی اس دن کا ایک خاکہ بھی پھر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تین قسمیں اٹھا کر اس بات کی حقانیت ثابت کی گئی کہ یہ دن آنا ہے، اس دن میں کوئی شک نہ کرے، اور جو مظالم برداشت کرتے ہیں ان کے لیے پھر ایک تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے سبق سیکھنے کے لیے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل مارے گئے، ایک جیسے دعا دی جاتی ہے نا، اسی طرح بد دعا بھی ایک ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے قتل کے ساتھ جو الفاظ ہیں کسی قوم کے لیے ان پر لعنت کی گئی ہے بیسیکلی، تو قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہے اصحاب الاخدود پر۔ اصحاب کا معنی والے، اور اخدود جو ہے یہ خندقوں والے اور کھدائی والے، لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے خندقیں کھودیں۔ یہ ایک ہسٹری میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ماننے والوں کو گڑھا کھود کر جلا دیا گیا تھا۔ تو یہ کب تھا، اس کے بارے میں بے شمار روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں۔ صحیح مسلم کی بھی ایک لمبی ساری حدیث ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیا جائے اس سے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے خاطر مشکلات برداشت کیں ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن کو جلایا تک بھی گیا تھا، لہذا حوصلہ رکھو۔ اور وہ جو اصحاب الاخدود تھے، کھائی والے تھے، خندق والے تھے، وہ خندق کیسی تھی؟ النار ذات الوقود، النار جس میں آگ تھی، اور آگ بھی کیسی تھی؟ ذات الوقود، ایندھن والی تھی، یعنی خوب اس آگ کو تپا کر جلا کر اہل ایمان کو تکلیفیں دینے کے لیے جو ہے وہ بپا کیا گیا تھا۔ ذات یہاں بھی والا کے معنی میں ہے، وقود جو ہے یہ ایندھن ہے۔ یہ وقود بہت ساری جگہوں پر قرآن میں استعمال ہوئے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اذ ہم علیہا قعود، یہ اسی ہسٹوریکلی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اذ جب ہم وہ تھے، علیہا اس جو کھائی ہے آگ والی، اس کے کنارے پر تھے، قعود بیٹھے ہوئے۔ قعدہ یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اور جو انسان کی ہپ اور سرین ہے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے اس کو بھی عربی میں مقعد کہتے ہیں، بینچ کو بھی عربی میں مقعد کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ٹھکانے کو مقاعد للقتال سورہ توبہ انفال میں کہا گیا، جب حضور لوگوں کو متعین کر رہے تھے کہ تمہاری یہ جگہ ہے، یہاں بیٹھنا ہے، کل دشمن حملہ کرے گا۔ تو مقعد، مقاعد، اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جو ہم پوسچر اختیار کرتے ہیں، قادہ، قادہ اولا اور قادہ ثانیہ، تو بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ وہ جو کھائی والے تھے جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، یعنی آگ جلائی انہوں نے اور اہل ایمان کو اس میں ڈالا جلنے کے لیے، اور خود کنارے پر بیٹھ کر اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اور ایک بات تو بڑی یقینی اور طے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اسی طرح آگ میں پھینکا گیا، جس کی قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں اس کی صراحت کی ہے۔ ہمیں کسی حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اہل حق ہمیشہ مشکلات برداشت کرتے ہیں اور اہل باطل ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں اہل حق مشکلات برداشت کرتے ہیں، اہل باطل تماشا دیکھتے ہیں۔ قیامت کو اہل باطل جب اپنے اللہ کے انتقام کا شکار ہوں گے، وہاں اہل حق بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو لوگ تھے کھائیوں والے، خندقوں والے، جنہوں نے اہل ایمان کے لیے گڑھے کھودے تھے، واو کا معنی اور ہم وہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ جو کچھ کر رہے تھے، بِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے ساتھ، شہود وہ اسے دیکھ رہے تھے، یعنی مومنوں کو تکلیف میں ڈال کر وہ خود کناروں پر بیٹھ کر اس پورے منظر اور سناریو کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، واو کا معنی اور ما ناکمو، ناکمو جو ہے اسی سے ہی انتقام کا لفظ بھی نکلا ہے، اور اللہ کی صفت بھی ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ وما ناکمو، یہ جو کھائیوں والے ہیں انہوں نے بدلہ نہیں لیا، منہم ان اہل ایمان سے، الا مگر یہی کہ ان یؤمنو کہ یہ ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو ساری خوبیوں والا ہے۔
یعنی اہل ایمان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزیز اور حمید پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے۔ یہ ڈھارس بندائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور پر شروع میں ایمان لائے، کیونکہ یہ صورتیں بالکل حضور پر شروع کے زمانے میں نازل ہوئیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو عزیز ہے، حمید ہے، الذی لہو، الذی جس کے، جو یا جس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اس میں موصول ہے۔ قرآن میں سینکڑوں ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے، لہو ملک السماوات، جس کے قبضے میں ہے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کی، ملک بادشاہی، جس کے قبض ہے قدرت میں سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس اللہ عزیز اور حمید پر ایمان لانے کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی جرم نہیں تھا جن کو کھائی میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اب یہ ایک پچھلے واقعے سے ہٹ کر 9 آیات کے بعد ایک اوورال اصول بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں پر مشکلات ڈھانے والے لوگ ہیں اور مسلمانوں کو ایذا دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا برا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جنہوں نے، یہ فتنہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، فتنو سے، اس کو وربلائز کر دیا گیا، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے ایذا دی، المومنین، مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو۔ حضرت سمیہ اور وہ خواتین جن پر ابتدائی اسلام میں ظلم کیا گیا، آپ کے ذہن میں نہ ہو تو ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت سمیہ کے بارے میں روایات ہیں کہ ابو جہل نے ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھی اور ایک کو اس سمت میں دوڑایا اور ایک کو اس سمت میں دوڑایا، تو ان کے جسم جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو قرآن نے مومنین کے ساتھ مومنات کی جو قربانیاں ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، جنہوں نے ایذا دی اور فتنے اور آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، تو انہوں نے پھر توبہ بھی نہ کی اس کے اوپر، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ حریق جو ہے وہ جلنے جلانے کے معنی میں ہے۔ تو دوزخ اور جلنے میں فرق کیا ہے؟ دونوں باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلا جملہ ہے فلہم عذاب جہنم، اور ساتھ ہی ہے ولہم عذاب الحریق، جہنم کا عذاب ہے اور جلانے کا عذاب ہے۔ تو یہ جو وَلَهُمْ عذاب الحریق ہے، یہ ایک بیانیہ اور ڈسکرپٹیو اور تفصیلی حیثیت رکھتا ہے عذاب و جہنم کی۔ جہنم کے عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت جو ہے وہ جلایا جانا بھی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو دوزخ کا وہ عذاب دیا جائے گا جس میں جلایا جانا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی یہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں کسی بھی جانور کو، کسی بھی چیز کو انسان جلائے جانے کا عذاب نہیں دے سکتا۔ باقی تو پنشمنٹ کا تصور ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن جلانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ، کسی بھی لیول کا حکمران، کسی بھی لیول کے لوگوں کو جلانے کا جو عذاب ہے اس میں مبتلا نہیں کر سکتے، ورنہ گویا کہ یہ بھی ایک اس طرح کا شرک ہے کہ جس کی معافی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ جلائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ اب قرآن کا وہ موازناتی اسلوب ہے، کمپیریٹیولی پہلے ان لوگوں کا بیان ہے جن کا انجام برا ہوگا، اب ان لوگوں کا بیان ہے جن کا انجام اچھا ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری، جاری ہوں گے، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں۔ نہر کی جمع جو ہے وہ انہار ہے۔ ویسے ہم پیسو سینس میں اس کو نہر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو اصل ایکسنٹ ہے وہ اس میں اس کو نہر کہہ رہا ہے، اور نہر کی جمع جو ہے وہ انہار ہے۔ یہ اسی طرح کی نہر ہی ہے جیسے ہماری یہ لاہور کی پوری کینال ہے، جس کی وجہ سے روڈ ہی کینال ہے، گو کہ ایسی گندی نہریں وہ نہیں ہوگی جیسے یہ ہے، لیکن تصور اس کا اسی نہر کا ہے، اور یہ جو لفظ ہے وہ بیسیکلی نہر ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ اہل ایمان کو جنت میں پہنچایا جانا اور ان کا پہنچ جانا، ذالک، یہ ہے الفوز الکبیر۔ فوز مین کامیابی، الکبیر بڑی، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی برصغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے قرآن کا پہلے ترجمہ کیا، پھر موطا امام مالک کا ترجمہ کیا فارسی میں، یعنی شاہ ولی اللہ اس خطے میں پہلا شخص ہے جس نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔
1703 میں آپ کا زمانہ ہے۔ مجد الفسانی جو ہیں وہ ان سے بھی پہلے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان سے بھی پہلے ہیں، یعنی یہ بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ برصغیری لوگ جس فرقہ پرستی میں انوالو ہو گئے ہیں وہ اس خطے کی ہی یہ فرقہ پرستی ہے جس میں ہم مختلف فرقوں اور ٹائٹلوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جن عظیم شخصیات کی فکر پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے وہ 3 عظیم شخصیات ہیں، اور وہ اس خطے میں اسلام کے بڑے خدمت والے ہیں۔ ایک شاہ ولی اللہ، ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اور ایک حضرت مجدد الفسانی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس سیکٹیرینزم سے پہلے کے لوگ ہیں۔ اس وقت ایک فتنہ تھا جب یہ لوگ تھے، اور وہ مغل لائے تھے فتنہ، اور وہ تھا ان کا ایران جا کے یہاں پر شیعہ ازم کو پروموٹ کرنا، جو یہاں پر وہ لے کے آئے تھے۔ کیونکہ جب ظہیر الدین بابر یہاں آیا اس کے بعد یہ چلا گیا، شیر شاہ سوری آیا، اس نے کچھ عرصہ جو ہے وہ یہاں پر حکمرانی کی۔ یہ تاریخ کہتی ہے یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ سارا شیر شاہ سوری کا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اس وقت جو پناہ لی تھی انہوں نے مغلوں نے، وہ جا کر لی تھی ایرانیوں کے پاس، اور ان کو بھیجا جو ہے وہ ترکوں نے تھا جو آٹومن امپائر تھے۔ تو یہ ان کا آنا ایک خاص، اس وقت یہ ایک اور مذہب آیا یہاں پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں امینڈمنٹ کے ساتھ آیا، یعنی تشیع، شیعہ ازم۔ بعد میں جو مسالک آئے ہیں وہ اپنے ان کے بڑے بڑے جو ہے نا، جیسے قرآن نے برج کہا ہے، اس طرح بڑے بڑے برج ہیں جو مختلف مسالک کے ہیں۔ لیکن یہ 3 شخصیات اس سارے سیکٹیرینزم سے پہلے ہیں۔ نمبر 1 شاہ ولی اللہ، نمبر 2 شاہ عبدالحق محدث دہلوی، نمبر 3 حضرت مجدد۔ ان تینوں کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان تینوں کی کتابوں کو اگر آج بھی پڑھا جائے تو آپ یقین کریں ہم وہ مسلمان بنیں گے جو آج سے 400 سال پہلے کے مسلمان تھے۔ اس وقت یہ فرقہ پرستی، موجودہ رائج فرقہ پرستی، اہل حدیثیت، دیوبندیت، بریلویت کم از کم نہیں تھی۔ سنی مسلمان تھے ساری دنیا میں، ہاں یہ فتنہ پھر اس وقت اس خطے میں آیا، ورنہ مسلمان اپنے بڑے کمال انداز کے اندر یہاں موجود تھے، اور ان کی گھٹی میں صوفیاء کرام کی تعلیم رکھی تھی۔ یہاں اس خطے میں بڑی محنت تھی سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، داتا صاحب کی، اور بڑے بزرگوں کی، لیکن ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی پھر جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تصوف کی تعلیمات تو ایک وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ بالکل بھی تصوف کی تعلیمات نہیں، ایک وہ ہیں جو حقیقی تصوف کی تعلیمات ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت اور توحید سر فہرست ہے۔ داتا صاحب کی کتاب کا پہلا چیپٹر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معرفت ہے۔ صوفیاء کی تعلیم کا تو منہج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ الفوز الکبیر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولی اللہ نے، جس کے اندر قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں۔ نام کیا ہے؟ الفوز الکبیر۔ یہ بھی موجود ہے اردو میں، بڑا کمال انداز میں قرآن کی آیات کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اس کے اوپر مجھے یاد ہے 27ویں کی ایک پوری رات میں ہم نے اس کے اوپر 1 گھنٹے کا بیان کیا تھا کہ الفوز الکبیر یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے اندر ہے کیا۔ انہوں نے آیات کی کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں میرے اور آپ کے لیے، ان کی تعداد شاہ ولی اللہ نے تقریباً 500 بتلائی ہے، جن کو آیات الاحکام کہتے ہیں۔ باقی اور مختلف مناہج ہیں، ہم اب اس بات میں نہیں جاتے، لیکن الفوز الکبیر بھی آپ کو اردو میں باقاعدہ ترجمے انگلش کی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی مل جائے گی، اور ایک عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جہاں استاد کی ضرورت ہو وہاں ان سے ہیلپ لے لی جائے۔ تو الفوز الکبیر، تو یہ جو جنتیوں کا یہاں پہنچنا ہے، یہ جنت میں جانا اور اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ہماری 11 آیات آج کی کافی ہیں۔ کل والے سیشن میں ہم بقیہ 11 پڑھ لیں گے۔ یہ 11 تھوڑی لمبی تھیں، اگلی 11 تھوڑی چھوٹی ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو مزید تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔